الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى لا سیما علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ الاصفیاء واصحابہ البررة الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا صدق اللہ العظیم۔ 24 جمادی الاخری 1443 ہجری 28 جنوری 2022 کو آج ہم اور آپ جمعۃ المبارک کے حوالے سے یہاں جمع ہیں۔ پچھلے جمعہ میں امیر المومنین خلیفۃ سید المرسلین خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کی گئی تھی۔ سیدنا ابو بکر اسلام کی دوسری وہ بڑی ہستی ہیں کہ جن کی سیرت اور کردار ہمارے لیے نمونہ ہے۔ مہاجرین اور انصار کے سرخیل ہیں اور ان کی اتباع اور پیروی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا اور اپنی خوشی کا سبب بتایا ہے، اپنے انعامات اور اپنی جنتوں کا سبب بتایا ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، ہدایت واضح ہونے کے بعد ہدایت کیا ہے؟ قرآن و حدیث کے احکامات ہیں، وحی الہی ہے۔ جب یہ سامنے آ جائیں، پیغمبر کے اقوال سامنے آ جائیں اور اس کے بعد بھی ایک شخص نبی کی بات کو نہ مانے، اس سے اختلاف کرے، اسے رد کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان کے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر جائے، فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اسے جانے دیں گے، پھرنے دیں گے جس طرف وہ پھرتا ہے، اور انجام یعنی اس سے غم غرض نہیں رکھیں گے۔ وہ اگر گمراہی کے گڑھے میں گرنا چاہتا ہے تو گرنے دیں گے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ کائنات میں جہنم سے زیادہ بری جگہ نہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو صحابہ کرام سے بالعموم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین اور صحابہ اور تابعین کے عمل کی وجہ سے محبت رکھتے ہیں۔ اور بدقسمت ہے وہ لوگ جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین کے باوجود اور صحابہ اور تابعین کے اقوال اور ان کی سیرت کے باوجود
حضرات صحابہ کرام سے بالعموم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے بالخصوص بغض رکھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ احد پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ حضرات شیخین یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت فاروق اعظم اور امیر المومنین سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہما، یہ 3 حضرات آپ کے ساتھ اس موقع پر تھے۔ احد لرزنے لگا۔ ظاہر ہے کہ اتنی عظیم ہستیوں کا بوجھ اس کے سر پر آیا تھا جسے وہ برداشت نہیں کر رہا تھا۔ 4 ہستیوں کا، نبی علیہ السلام، حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان، ان 4 یاروں کا بوجھ احد کے سر پر پڑا تو لرزنے لگا، کانپنے لگا یا خوشی سے جھومنے لگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احد پہاڑ کو حکم دیا، اثبت احد، احد ٹھہر جا، اپنی جگہ ٹھہر جا، رک جا۔ فما علیک الا نبی او صدیق او شہید، فرمایا کہ اس وقت تجھ پر اور کوئی نہیں، یا تو ایک پیغمبر کھڑا ہے، یا صدیق کھڑا ہے، اور یا شہید کھڑا ہے۔ آپ نے اس وقت حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت کی پیشن گوئی کر دی کہ اس وقت تجھ پر یا پیغمبر ہے، نبی ہے، یا صدیق ہے ابو بکر، اور یا شہید ہیں عمر اور عثمان۔ احد پہاڑ رک گیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ باغ میں تھا نبی علیہ السلام کے ساتھ، اتنے میں باغ کے دروازے پر اجازت مانگی گئی، میں گیا دیکھنے، دیکھا تو ابو بکر کھڑے ہیں۔ انہوں نے اجازت مانگی کہ میں اندر آنا چاہتا ہوں، میں نے اللہ کے نبی سے جا کر اجازت لی کہ ابو بکر دروازے پر کھڑے۔ فرمایا اذن لہ وبشرہ بالجنہ، ابو بکر کو اندر آنے دو اور اسے جنت کی خوشخبری سنا دو۔ کیا خوش قسمت انسان تھے جو اس زندگی میں جنت کی بشارت نبوت کی زبان سے پا گئے۔ کیا یہ فضیلت امت میں کسی اور کو مل سکتی ہے؟ اربوں خرچ کر دے، یہ فضیلت، یہ منقبت، یہ بشارت، یہ خوشخبری، یہ انعام کوئی اپنی زندگی میں حاصل نہیں کر سکتا، یہ صرف صحابہ کی خصوصیت تھی۔ تو پیغمبر اپنی زبان سے امت کو درس دے رہے ہیں کہ ابو بکر کا مقام کیا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اکثر ابو بکر اور عمر کا نام سنا کرتا تھا۔ آپ جب بھی اپنے کسی کام کا تذکرہ کرتے تو ساتھ میں ابو بکر اور عمر کا ذکر بھی کرتے۔
خرجت انا و ابو بکر، ذهبت انا و ابو بکر، جئت انا و ابو بکر، میں اور ابو بکر اور عمر ہم نکلے تینوں. ذهبت انا و ابو بکر و عمر، میں اور ابو بکر اور عمر گئے. جئت انا و ابو بکر و عمر، میں اور ابو بکر اور عمر آئے. ایک دفعہ ایک شخص گائے پر سوار تھا، جا رہا تھا اسے. نبی علیہ السلام کھڑے تھے. اچانک اس گائے نے، وہ شاید مار رہا ہوگا اس کو تیز بھگانے کے لیے، اس گائے نے اس کی طرف دیکھ کر کہا انی لم اخلق لہذا. یہ جملہ گائے کی زبان سے نکلا. ہمیں اللہ نے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ تم ہم پر سواریاں کرو. کھیتی باڑی کر سکتے ہو، لیکن سواری کے لیے تو اللہ نے دوسرے جانور پیدا کیے ہیں. اونٹ ہے، گھوڑا ہے، ہم سواری کے لیے تھوڑی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں، ابو بکر اور عمر اس بات پر ایمان لاتے ہیں، اس بات پر ایمان لاتے ہیں، اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک بے زبان جانور کے منہ سے بھی فصیح اور بلیغ الفاظ نکالنے پر قدرت رکھتا ہے. وہ اگر چاہے تو پتھروں کو بھی بولنے کی صلاحیت دے دے، وہ چاہے تو گائے سے بھی بات کروا دے. فرمایا میں، ابو بکر اور عمر اس پر ایمان رکھتے ہیں. راوی کہتے ہیں وما ہما یومئذ، وہ اس وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھے، موجود نہیں تھے، کہیں اپنے اپنے کاموں میں، اپنے گھروں میں ہوں گے، لیکن اللہ کے نبی کے دماغ میں اور ذہن میں ہر وقت موجود رہتے تھے. اتنی قربت تھی. یہ تو رسول کی بات ہوئی کہ اللہ کے نبی نے ابو بکر اور عمر کا مقام ہمیں بتا دیا. تو خوش قسمت ہیں جو اللہ کے نبی کی بات کو مان لیں اور حضرت صدیق اکبر سے محبت رکھیں. مؤمنین کی بات آتی ہے تو تمام صحابہ کرام تو ابو بکر کی عظمت کو تسلیم کرتے تھے. لیکن میں یہاں نبی علیہ السلام کی عطرت سے تعلق رکھنے والی ایک بڑی شخصیت کا حوالہ دوں گا، جنہیں اہل سنت تو اپنا مقتدا اور پیشوا مانتے ہی ہیں، لیکن زیادہ دعویٰ دوسرے لوگ رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے امام ہیں، شیعوں کے 5ویں امام، جنہیں وہ امام کہتے ہیں. حقیقت میں نہیں ہے. امام تو وہ ہوتا ہے جس کے انسان پیروی کرے. میری مراد حضرت علی کے پڑپوتے، حضرت حسن کے رشتے میں پوتے، حضرت حسین کے پوتے، سگے پوتے، حضرت زین العابدین کے بیٹے، جنہیں شیعہ اپنا امام کہتے ہیں 5واں، امام باقر محمد ابن علی ابن الحسین رحمہ اللہ، کہ جن کا فرمان تو سب کے لیے حجت ہونا چاہیے، دلیل ہونی چاہیے. ان کی روایت ہے محمد ابن علی ابن حبیش روایت کرتے ہیں، میں پوری سند ذکر کر رہا ہوں، کہ ہمیں روایت بیان کی ابراہیم ابن شریک الاسدی نے
اور ابراہیم ابن شریک الاسدی کہتے ہیں مجھے روایت بیان کی عقبہ ابن مکرم نے، اور عقبہ ابن مکرم کہتے ہیں مجھے روایت بیان کی ہے یونس ابن بکیر نے۔ یونس ابن بکیر کہتے ہیں عن ابی عبداللہ الجعفی، وہ کہتے ہیں مجھے روایت بیان کی ہے، وہ روایت کرتے ہیں ابو عبداللہ جعفی سے، اور ابو عبداللہ جعفی روایت کرتے ہیں حضرت امام باقر کے براہ راست شاگرد سے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام باقر سے مسئلہ پوچھا، حضرت تلوار کے ساتھ یا تلوار پر زیور چڑھانا کیسا ہے؟ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے امام باقر سے پوچھا کہ تلوار پر زیور لگانا کیسا ہے، سونے یا چاندی کا؟ تو حضرت نے فرمایا جائز ہے۔ حضرت نے فرمایا جائز ہے، مسئلہ بیان کیا۔ ہر مسئلے کی دلیل ہوتی ہے، مسئلہ تو ایک علم ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ علم کا دروازہ صرف علی ہے، پورا دین علی سے لو، باب العلم وہی ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر حضرت امام باقر کو اس مسئلے کے لیے حضرت علی کے در پر جانا چاہیے تھا، حضرت علی سے جو ان کے پردادا ہیں ان سے مسئلہ لینا چاہیے تھا، ان سے دلیل لینی چاہیے تھی۔ لیکن قربان جاؤ امام باقر کے، وہ سمجھتے تھے کہ اصحاب رسول سب کے سب علم کے سرچشمے ہیں، اور خاص طور پر صدیق اکبر تو علم کا منبع ہیں۔ دلیل پیش کی، فرمایا ہاں جائز ہے۔ دلیل کیا ہے؟ حل ابو بکر سیفہ، حل ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ سیفہ۔ الفاظ یہ ہیں امام باقر کے کہ حضرت ابو بکر نے اپنی تلوار کو زیور سے آراستہ کیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تلوار کو زیور سے آراستہ کیا تھا، اس لیے تلوار کو زیور سے آراستہ کرنا جائز ہے۔ شاگرد حیران ہوئے کہ رضی اللہ عنہ بھی کہا اور صدیق بھی کہا۔ پوچھتا ہے قلتا ابو بکر الصدیق، آپ نے ابو بکر کو صدیق کہا؟ آپ کی زبان سے صدیق سن رہا ہوں۔ تو شاگرد کہتے ہیں امام باقر کے، امام باقر ٹیک لگائے ہوئے تھے، ایک دم میری بات سن کر اچھل پڑے، فوثب وثبتاً، چھلانگ لگائی اور ایک دم قبلے کی طرف منہ کر لیا اور فرمایا نعم ابو بکر الصدیق، ہاں ہاں ابو بکر صدیق ہیں۔ ابو بکر کون ہیں؟ صدیق ہیں۔ اور پھر کہنے لگے اگلی بات، فرمایا جو شخص ابو بکر کو صدیق نہیں مانتا، جو شخص ابو بکر کو صدیق نہیں کہتا، میں علی کا پڑپوتا، حسین کا پوتا، بد دعا دیتا ہوں
لا صدق اللہ لہ قولا فی الدنیا ولا فی الآخرہ، اللہ اسے دنیا میں بھی جھوٹا بنا دے اور آخرت میں بھی جھوٹا بنا دے۔ جو ابو بکر کو صدیق نہیں مانتا وہ نہ دنیا میں سچا ہو سکتا ہے نہ آخرت میں سچا ہو سکتا ہے۔ یہ امام باقر کے الفاظ ہیں۔ ایک اور روایت ہے، محمد ابن علی روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے احمد الحلوانی نے یہ روایت بیان کی، وہ کہتے ہیں مجھے احمد ابن یونس نے بیان کی، وہ کہتے ہیں مجھے عمرو ابن شمر نے یہ روایت بیان کی، وہ کہتے ہیں مجھے امام باقر کے شاگرد جابر نے یہ روایت بیان کی کہ جابر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضرت کی خدمت میں گیا، حضرت باقر کی خدمت میں گیا تو مجھے فرمایا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے، بلغنی ان قوما بالعراق، کہ عراق میں ایک بدبخت قوم ایسی ہے، یزعمون انہم یحبوننا، جو ہم سے عشق اور محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے عاشق ہیں، ہم اہل بیت کے شیعہ ہیں، ہم اہل بیت کے محب ہیں، وَيَتَنَالُونَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رضی اللہ عنہما، اور ابو بکر اور عمر کی گستاخی کرتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں، ان پر سب و شتم کرتے ہیں، ان پر لعن طعن کرتے ہیں، وَيَزْعُمُونَ اور وہ بدبخت یہ پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں، یہ جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، انی امرت بہم، میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ ابو بکر و عمر کی گستاخی کیا کرو۔ امام باقر فرماتے ہیں مجھے اطلاع پہنچی ہے کہ عراق میں کچھ بدبخت شیخین کی توہین کرتے ہیں، یاد رکھو، ابلغہم، انہیں میرا پیغام پہنچا دو، انی الی اللہ منہم بری، میں اللہ کے سامنے ان سے بالکل بری ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت امام باقر فرماتے ہیں، پوری سند ذکر کی ہے میں نے، امام باقر فرماتے ہیں شیخین کے بارے میں، فرمایا کہ بتا دو ان کو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، جو ابو بکر و عمر سے محبت نہ رکھے۔ اور پھر فرمایا اگلا جملہ بڑا عجیب ہے، والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد الباقر کی جان ہے، ان کا نام بھی محمد تھا، فرماتے ہیں مجھ محمد کی جان ہے جس کے قبضے میں، قسم خدا کی اگر لو ولیت، اگر مجھے اختیار مل جائے، مجھے قدرت مل جائے، لتقربت الی اللہ بدمائہم، تو خدا کی قسم میں ان میں سے ایک ایک کی گردن اڑا کر اللہ کے سامنے سرخرو ہو جاؤں، اللہ کے قریب ہو جاؤں، میں ان میں سے ایک ایک کو قتل کر کے میں یہ عظیم نیکی اللہ کی بارگاہ میں حاصل کر کے اس کا قرب حاصل کروں۔ معلوم ہوا کہ ابو بکر و عمر کا گستاخ اس کی سزا قتل ہے، اور یہ فتویٰ حضرت امام باقر کا ہے، شیعوں کے 5ویں امام کا۔ فرمایا قسم ہے اس ذات کی، اور اگلا جملہ پھر فرمایا لا نالت شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لا نالتنی شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی شفاعت قیامت کے دن مجھے نصیب نہ ہو، ان لم اکن استغفر لہما واترحم علیہما، اگر میں ابو بکر و عمر کے لیے روزانہ مغفرت کی دعا نہ مانگوں اور ان پر اللہ کی رحمت نہ مانگوں، اللہ سے میں اللہ سے رحمت کی دعا نہ مانگوں، مجھے اللہ قیامت میں شفاعت نصیب نہ کرے، میں تو ہر روز ان کے لیے اللہ سے رحمت کی دعائیں مانگتا ہوں۔ فرمایا اگلی بات، فرمایا ان اعداء اللہ لغافلون عنہما، ابو بکر و عمر کے دشمن یہ ابو بکر و عمر کے دشمن نہیں، یہ اللہ کے دشمن ہیں، ان کو ابو بکر اور عمر کے مقام کا کیا پتہ۔
یہ امام باقر کی بات ہے، اور اللہ امام باقر مسلمانوں کے بہت بڑے عظیم بزرگ ہیں، اور اللہ نے فرمایا جو اہل ایمان کا راستہ چھوڑ دے ہم اسے جہنم میں داخل کر دیں گے، نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ اللہ تعالی ہمیں ان عطرت رسول کی اتباع میں صحابہ کرام اور ابو بکر صدیق کی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔